جو صاحبان ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنا چاہے وہ سوموار اور جمعرات کے روز صبح 9 بجے سے 12 بجے دوپہر تک بے روک ٹوک تشریف لے آئے۔ بے مقصد کے ملاقاتی اور سفارشی حضرات آنے کی تکلیف نہ اٹھائے۔ یہ اس نوٹس بورڈ کی عبارت ہے جو میں نے شروع ہی سے اپنے دفتر کے سامنے لگایا تھا۔ پہلے تو اس سلیس عبارت کا مفہوم کسی کی سمجھ میں نہ آیا اور پیشاور ملاقاتیوں اور سفارشیوں کے علاوہ اور کوئی شخص میری نزدیک تک نہ پٹکا، لیکن رفتہ رفتہ حالات بڑی صورت سے بدلنے لگے۔ پیر اور جمعرات کے روز 2 کلرک صبح 8 بجے سے دفتر کے برآمدے میں بیٹھ جاتے تھے۔ جو آتا تھا ان کے نام اسی ترتیب سے ایک فہرست میں درج کرتے جاتے تھے اور ملاقاتی اسی فہرست کے مطابق باری باری سب میرے پاس آتے تھے۔ اول شہر کے حاجت مند لوگ آنا شروع ہوئے، پھر آس پاس کے قصبوں سے کچھ لوگ آنے لگے اور کچھ عرصے کے بعد دور دراز کے دیہات سے ہر طبقے کے لوگ آنے لگے۔ شروع میں ملاقاتیوں کی تعداد 15-20 کے قریب ہوتی تھی۔ 2 مہینے کے اندر ان کی تعداد 125 کے لگ بھگ پہنچ گئی اور کچھ عرصے کے بعد ایسا وقت بھی آیا کہ ملاقات کے روز مجھے 300-400 لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں اتنے لوگوں کو بھگتنا بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا، لیکن جب میں ایمانداری سے جائزہ لیتا ہوں تو ملاقاتوں کی یہی چند روز میری ساری ملازمت کا اصلی سرمایہ نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کردار کی کمزوری یا ماحول کی کجی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سرکاری کرسی اچھے خاصے انسان کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی فطرت ٹیڑے ترچھے سانچوں میں ڈلنے لگتی ہے، نگاہ کا زاویہ بہت حد تک بینگا ہو جاتا ہے۔ دفتر کی فضا میں سانس لینے کے بعد باہر کھلی ہوا میں گھومنے والے ایک دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ دفتری ماحول زندگی کے ہر پہلو پر ایک کثیب غبار کی طرح چھا جاتا ہے اور زندگی کی بے اندازہ وسعت سمٹا کر ایک چھوٹے سے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بنی نوع کے ساتھ بے حد محدود ہو جاتا ہے۔ اس کے گرد صرف چند محسوس عناصر رہ جاتے ہیں جو اسے مکڑی کے جالے کی طرح اپنے تانے بانے میں جگڑے رکھتے ہیں۔ ایک روز ایک بے حد مفلوج الحال بڑھیا آئی، رو کر بولی کہ میری چند بیگھہ زمین جسے پٹواری نے اپنے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے۔ رشوت دینے کی توفیق نہیں۔ 3-4 برس سے وہ طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے، لیکن کہیں سنوائی نہیں۔ اس کی دردناک بپتا سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پٹواری نے سب کے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شرنگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ اپنی قسم کی عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اسے اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا، جناب ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔ ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجسٹر بندے ہوئے تھے۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر ایک اور رجسٹر لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، بی بی لو تمہارا کام ہو گیا، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تشفی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا سچ مچ میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس کے بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانش میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دی۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پورا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا، کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متورک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا ہے۔